اور میں بڑا مشکور ہوں مفکر اسلام حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات سے ہمیں وقت مرحمت فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. متعدد ملاقاتوں میں ڈاکٹر صاحب نے یہ اظہار فرمایا کہ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی عقیدت اور ان کی وابستگی درندہ تھی، تو میری دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے سالانہ عرس پر تشریف لا کر اپنے قیمتی تفکرات سے مستفید فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو اور زیادہ بلندی درجہ عطا فرمائے. تو آپ سب احباب سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ کی شخصیت قابل تعارف اور مطالعہ تعارف تو نہیں ہے، اس لیے میں بہت لمبے چوڑے اور تعداد سے ذکر کرنے کی بجائے اختصار کے ساتھ آپ کا نام نامی اس میں غلامی پیش کرتا ہوں. مفکر اسلام، مفسر قرآن، شیخ الاسلام حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری صاحب، سلام آپ نعرہ لگا کے استقبال فرمائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستان عالیہ مناظر اعظم علامہ ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم. میزبان مجلس زیب سجادہ حضرت مناظر اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا علامہ عبد التواب صدیقی صاحب، محترم المقام پیر طریقت حضرت پیر میاں محمد سیفی صاحب، دیگر مشائخ اعظام اور محترم المقام حضرت شیخ الحدیث علامہ محمد معراج الاسلام صاحب، محترم المقام مفتی اعظم مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی صاحب، دیگر مشائخ اعظام، علماء کرام، معززین، طلباء، مستفیدین اور متوسلین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس مبارک مجلس میں جو حضرت مناظر اعظم
اور پیکرے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فنائے تعلق بالقرآن، نمونہ اسلاف و صالحین اور قدوہ معاصرین و متاخرین حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ قدس سرہ العزیز، ان کے عرس مبارک کی مجلس میں ہم حاضر ہیں۔ اور میری ایک طبیعت ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کہ میں کسی کے لیے نہ افراط کرتا ہوں نہ تفریط، سو جو کچھ میں نے انہیں زندگی میں دیکھا اور پایا تھا وہی کچھ میں نے القاب کی صورت میں بیان کر دیا۔ تو یہ خوش نصیبی ہے اس مبارک مجلس میں حاضری، اور اگر میں یہ بات کہوں، میں 29 سال قبل اپنے بچپن سے لے کر نوجوانی کا وہ زمانہ جس میں نے حضرت مناظر اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو متعدد بار دیکھا، ان کو سنا، ان کے ساتھ بیٹھا، اپنے گھر میں ان کی میزبانی کی، ان کو سلایا، ان کو کھانا کھلایا، اور 2 3 دن وہ مہمان ہوئے، ہم میزبان ہوئے اور ان کی صحبت میں گزرے۔ جو کچھ میں نے دیکھا وہ یہ تھا، اور جو کچھ میں نے سنا اور پایا وہ یہ تھا کہ عمر بھر ان کا ایک ہی موضوع رہا اور ایک ہی مضمون رہا۔ ان کا موضوع شان مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا مضمون اور مبدأ استدلال فقط قرآن تھا۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں قرآن اور صاحب قرآن کے درمیان جو ربط اور تعلق ہے اس کے اوپر عارف کامل بنایا تھا، اور میں نے انہیں معارف قرآنی میں، مطالعہ قرآن میں، نکات قرآن میں، قرآن سے استدلال میں، قرآن سے استنباط میں، قرآن سے استخراج میں، قرآن سے استناد میں، قرآن سے استشہاد میں، آقا علیہ السلام کی شان اقدس پر کسی شخص کو زندگی میں ایسا ملکہ کا حامل نہیں پایا تھا، نہ پایا ہے، ایسے ملکہ کا حامل۔ اور پھر ان کی وہ سریلی پیار بھری لے مجھے آج بھی یاد ہے، اور آپ کے لیے یہ بات بڑی عجیب ہوگی کہ اگر میں چاہوں تو اسی لے میں قرآن پڑھ کے بھی سنا سکتا ہوں۔ یعنی یہ آپ کو بس یہ آپ کو صرف میں نے اس لیے بیان کیا کہ ان کی وہ سریلی آواز آج تک اس طرح محفوظ ہے کہ وہ میں لے بھی نہیں بھولا۔ اور ان کا دنیا سے رخصت ہو جانا ظاہراً، باطناً تو یہ لوگ، روحانیتاً تو یہ لوگ رہتے ہیں، اس پر مجھے حضرت میاں محمد جہلمی کا یہ شعر بار بار یاد آ رہا جب سے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، مر مر ایک بناون شیشہ تے مار پتھر ایک بندے۔ وہ بنانے والوں میں تھے اور آج کل بننے والوں میں ہیں۔ وہ بنا گئے
اور ہم توڑتے پھرتے ہیں۔ میاں محمد فرماتے ہیں مر مر ایک بنا من شیشہ تے مار پتھر ایک بندے، دنیا اتوں اٹھ دے جاندے قدر شناس سجن دے، دنیا اتوں ٹر دے جاندے قدر شناس سجن دے، دنیا اتے تھوڑے رہ گئے قدر شناس سجن دے۔ تو میں اگر حضرت مولانا محمد عمر اچھروی، ہم نے تو اچھرا، میں اس زمانے جنگ تھا تو ہمیں تو اچھرے کا نام بھی ان کی نسبت سے معلوم ہوا۔ اس پرانے زمانے میں ہم تو اچھرا انہی کی نسبت سے جانتے تھے، لوگ اور نسبتوں سے جانتے ہوں گے، ہم صرف ان کی نسبت سے جانتے تھے۔ تو اگر میں ان کی زندگی کا خلاصہ بیان کروں تو میاں محمد کی زبان میں وہ قدر شناس سجن، وہ قدر شناس سجن تھے۔ اور پھر انہیں پھر عالم باعمل دیکھا تھا۔ یہ اجتماع بڑا کم ہوتا ہے، علم اور عمل جمع ہو جائیں تو انسان سورج سے بھی زیادہ تیز نور کا منبع بن جاتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ مشکل کام زندگی میں کوئی نہیں دیکھا کہ اپنے علم پر عمل کیا جائے۔ جتنا علم حاصل ہو اس پر عمل کرنا، اس جیسا مشکل کام زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس لیے ہمارے علم تو ہوتے ہیں، نافع نہیں بنتے، چونکہ علم نافع تب بنتا ہے جب اس کے پیچھے عمل صالح کا نور ہوتا ہے، اور عمل صالح تب بنتا ہے جب اس کے پیچھے عقیدہ صحیحہ ہوتا ہے۔ یاد رکھنے، علم نافع عمل صالح کے بغیر وجود میں نہیں آتا، اور عمل صالح عقیدہ صحیحہ کے بغیر وجود میں نہیں آتا۔ پہاڑوں کے برابر عمل بھی رائے گاں اور بیکار جاتے، عقیدہ صحیحہ کے بغیر وجود میں نہیں آتا، اور عقیدہ صحیحہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے تعلق کی درستگی کے بغیر وجود میں نہیں آتا۔ اب حضرت مناظر اعظم رحمت اللہ علیہ کا چونکہ موضوع میں نے بتا دیا تو اسی موضوع پہ تھوڑا سا اسی گلی میں اسی کوچے میں آگے چل پڑتے ہیں، آج اسی پر بات آگے بڑھا لیتے ہیں۔ انہی کے چھیڑے ہوئے نغمے، انہی میں سے دو چار تاریں ہم بھی بجا لیتے، اسی پہ چلتے ہیں، وہی نغمے آلاپتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان صرف اور صرف نام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور آپ کی بارگاہ سے تعلق کی درستگی کا، بس باقی سب کچھ اس کتابیں۔ تعلق بہت سوں کا ہوتا ہے، تعلق بہت سوں کا ہوتا ہے، اور تعلق کی قسمیں بھی بہت ہوتی ہیں، مگر تعلق درست ہو جائے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو اس درستگی تعلق کا نام ایمان ہے۔ اور تعلق ہے مگر نادرست ہے۔ میں نے ایک بڑا وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ استعمال کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ تعلق ہے مگر برا ہے یا بگڑا ہوا ہے یا خراب ہے، نہ، بڑا خفیف لفظ استعمال کیا ہے کہ تعلق ہے مگر تعلق نادرست ہے، بارگاہ رسالت مآب کے مقام و مرتبہ کے مطابق نہیں۔ تعلق ہے مگر آقا کے مرتبہ کے مطابق نہیں۔
آقا کی شان اقدس کے لائق نہیں، آقا کی بارگاہ اس کے لائق نہیں، تعلق ہے مگر اس بارگاہ کے لائق نہیں، وہ نادرست تعلق ہوا۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر ایمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا محمد عمر رحمت اللہ تعالی علیہ نے عمر بھر اس درستگی تعلق کی تبلیغ کی، اس پر محنت کی، اس کی معرفت لوگوں کو دینے کی کوشش کی۔ اب ہم قرآن مجید کی طرف آ جاتے ہیں اور پھر آگے چند اور مختلف چیزیں جو ضروری ہوئی استشہاداً عرض کر دوں گا۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی اس کو آج کی گفتگو کا مبدا بناتے ہیں، ماخذ اور منبع بناتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کیا ہے اور تعلق کی درستگی کیا ہے اور تعلق کی نادرستگی کیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب یہاں ایک ذہن میں رکھ لیں، قرآن مجید میں خطاب دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک خطاب عام ہوتا ہے جس سے یا ایھا الناس کہہ کر کیا جاتا ہے، وہ باتیں جو ہر ایک کے مطلب کی ہوں، وہ باتیں جو ہر ایک کے مطلب کی ہوں، ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی ہوں، انہیں قرآن یا ایھا الناس کہہ کر بیان کرتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو۔ کیا؟ اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ اب یہ نکتہ سمجھنے والا ہے، معرفت رب کی بات ہو رہی ہے، اپنے رب سے ڈرو، تقویٰ کی بات ہو رہی ہے، اور فرق نہیں کیا کہ جنہیں خطاب کیا جا رہا ہے وہ اس کو مانتے بھی ہیں یا نہیں مانتے، وہ اہل ایمان بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اس تمیز کے بغیر فرمایا یا ایھا الناس، اے نسل بنی آدم، اس لیے کر دیا کہ کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو، رب کو مانتا تو ہر کوئی تھا۔ کوئی طریقہ توحید پہ مانتا تھا، کوئی بطریقہ شرک مانتا تھا، کسی کا ماننا مقبول تھا، کسی کا ماننا مردود تھا، نامقبول تھا، مگر اپنے اپنے رنگ میں ہر کوئی مانتا تھا۔ اس لیے بلا امتیاز ہر ایک کو مخاطب بنا لیا، فرمایا اے انسانوں، اے بنی آدم، اپنے رب سے ڈرو۔ آگے معرفت صحیحہ کی طرف لے چلے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ تو آپ نے ایک مثال سمجھ لی نا، میں ایک وقت چونکہ تھوڑا ہے، اب بجائے بہت ساری آیات سے اسی ایک مثال کو واضح کرنے کے، ضروری نہیں ایک کافی ہے۔ اب ادھر آ جاتے ہیں جو آیت میں نے تلاوت کی۔ تو کبھی قرآن خطاب کرتا ہے عموم کے انداز میں، مخاطب سارے انسان ہوتے ہیں، اہل ایمان بھی اور اہل کفر بھی، مسلمان بھی کافر بھی، سب۔ مگر الحمد سے والناس تک جہاں بھی اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ہوئی، فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہو کر آیا ہوں، پیغام دے دیا۔ یہ بیان تھا رسالت عامہ کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت عامہ کا، سب کو خطاب کر دیا۔ تو آپ بات کو سمجھ گئے، معرفت رب کی بات تھی تو خطاب عام تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت الی الخلق اس کی بات تھی تو خطاب عام تھا۔ تو کبھی کبھی بات عام کی جاتی ہے، کبھی کبھی بات صرف خاصوں سے کی جاتی ہے۔ خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی۔
عام کبھی بات کر دیتے ہیں جو ہر ایک کے لیے ہے۔ اس آیت کریمہ میں بات ہو رہی ہے ادب رسالت کی۔ کیا ہو رہی ہے؟ بولیے۔ چونکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے تعلق کی درستگی، اسی کا دوسرا نام ادب ہے۔ ادب رسالت کی بات ہو رہی ہے، اس میں مخاطب عام لوگوں کا نہیں بنایا۔ کیا حضور سے واسطہ رکھنے والے غیر مسلم نہیں تھے؟ بولیے۔ کیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گفتگو کرنے والے غیر مسلم نہیں تھے؟ یہودی آ کر حضور سے بات چیت نہیں کرتے تھے؟ بولیے۔ عیسائی آ کر گفتگو نہیں کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں؟ کفار اور مشرکین اور ان کے قبائل اور ان کے سردار وہ معاہدوں کے لیے گفتگو نہیں کرتے تھے؟ آقا علیہ السلام سے گفتگو مذاکرات نہیں کرتے تھے؟ تو بھائی بات تو حضور سے ہر کوئی کرتا تھا، مگر یہ بات کرتے ہوئے اللہ نے ان کو کیوں نکال دیا اور بات کو خاص کر دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایمان والو تم سے، تمہاری تعالیٰ باقی جو لوگ ہیں کفار مشرکین یہود نصارہ غیر مسلم، وہ فرمایا اس وقت انہیں حال سے نکال دو، انہیں مجمع سے نکال دو۔ ایک خاص بات کر رہا ہوں، وہ اس بات کے سننے کے قائل اور قابل نہیں، انہی سے کہنا چاہتا ہوں جو اس دولت کے اہل ہیں۔ ہائے ہائے، ادب مصطفیٰ ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ جو قدر شناس نہیں ان کو نکال دو، ان سے بات کرنا بھی نہیں چاہتا۔ کرنا بھی انہی کو چاہتا ہوں جن کو اس بات کی سمجھ آئے گی، جو اس بات کی قدر پائیں گے۔ تو گویا جب ادب مصطفیٰ کی بات ہوئی، اس کا مخاطب بھی بے ادب اور گستاخ کو نہیں بنایا کہ جو مصطفیٰ کا بے ادب ہے، جو مصطفیٰ کا گستاخ ہے، وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے۔ نکال دو ان کو مجمع سے، سامعین سے، حاضرین سے نکال دو۔ ان ناقدروں کو، بدبختوں کو، بے ادبوں کو، قدر ناشناسوں کو، گستاخوں کو، جنہیں سجن کی قدر نہیں، انہیں اس کے ادب کی بات کہنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ ان کا کام ہی نہیں کہ بیٹھیں اور سنیں۔ سمجھے؟ یہ بات، یہ جو ابھی یہ جو عمومی بات میں تو ہے، مگر اس نقطے پر جو کہہ رہا ہوں یہ یاد رکھ لینا، یہ کتابوں میں تو نہیں ملے گی۔ یہ گواہ بیٹھے، علامہ صدیقی صاحب بیٹھے اس مقام پر، یہ چیز نہیں ملے گی۔ اس کو یاد رکھ لینا اور پلے باندھ لینا، اس میں ایمان کی پختگی ہے کہ حضور کے ادب کی بات بے ادب اور قدر ناشناس، اس بات ان میں سننے سمجھنے کی ہی اہلیت نہیں ہے، ان سے کرنی ہی کیا ہے؟ اللہ کا شیوا یہ ہے کہ ان سے بات یہ کرنی ہی کیا ہے؟ فرمایا اہل ایمان آ جاؤ نا، ابو بکر آ جاؤ، عمر، عثمان، علی، بلال، عاشقو آ جاؤ۔ اہل ایمان کا عارفانہ اور محبانہ ترجمہ ہے عاشقو آ جاؤ، عاشقو آؤ، تمہیں بات بتاتا ہوں کہ ایمان کیا ہے، کہ ایمان کیا ہے۔ وہ اہل ایمان ہی نہیں ہیں، انہیں اگلی بات کیا سمجھائیں؟ تو کیا بتایا ایمان کی حقیقت؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب اونچی آواز سے بولنے کا کام دوسرے نہیں کرتے تھے آ کر؟ بولیے نا، یہ امکان زیادہ کس سے تھا؟ صحابہ کرام تو پہلے ہی جو ایک شعور ہوتا ہے انسان میں، ایک کامن سینس ہوتی ہے، ایک فہم ہوتا ہے، اس سے بھی کچھ آداب آ جاتے ہیں۔ وہ تو ادب والے تھے پہلے سے ہی، مگر صرف انہی کو سنایا، باقی آ کے گفتگو نہیں کرتے تھے اونچی آواز سے، ان کو نہیں بتایا۔ اس لیے نہیں بتایا کہ وہ جو راز ایمان بتایا جا رہا ہے وہ تو اس سے ہی معلوم ہے۔ تو اب ان کو بتایا ایمان والو
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی آوازیں، اب یہ بات سمجھیں، اپنی آوازیں میرے محبوب نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. یہاں موازنہ محبوب کی ذات سے تو ہو ہی نہیں رہا. آقا کی ذات موضوع ہی نہیں ہے، صرف آواز محبوب کی بات ہو رہی ہے. کیا کجا حضور کی ذات کی بات، ذات کی بات نہیں ہو رہی کہ میرے محبوب سے ایسا نہ کرنا، میرے محبوب سے اس طرح کا برتاؤ نہ کرنا. نہیں، وہ تو بڑی اونچی بڑی لطیف بات ہے. ابھی تو آواز محبوب کی بات ہو رہی، آواز دوست کی بات ہو رہی. ہائے ہائے ہائے. تو ایمان کا اگر حظ سمجھنا ہے تو اللہ سے سمجھو کہ وہ جو محبوب کی آواز کا بھی اتنا خیال کرتا ہے، اس آواز کے آداب سکھا رہا ہے. کیا دیکھیے، ایک ہوتا ہے پروٹوکول. آپ جب جاتے ہیں نا ڈپٹی کمشنر کے پاس، پھر کمشنر کے پاس، اب تو ناظم ہو گئے، پھر گورنر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر وغیرہ دنیاوی حکمرانوں کے پاس، تو آپ کو پروٹوکول بتائے جاتے ہیں. کیا بتائے جاتے ہیں؟ اور یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، اس نقطے کو بھی یاد کر لیں، اپنی لکھ لیں کہ پروٹوکول، یہ میاں محمد سیفی صاحب ہیں، پیر طریقت ہیں. اب ان کے ایک شیخ طریقت ہیں جن کے یہ مرید اور خلیفہ ہیں، حضرت مبارک صاحب، جن کے اسم گرامی سے سیفی کا لاتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، میں یہی کی ایک مثال دے دیتا ہوں. چلو، یا علامہ عبد التواب صدیقی ہیں اور ان کے والد گرامی اور ان کے شیخ حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر حیات ہوتے، تو اگر کوئی ان سے ملنے جاتا جو ان کے بزرگ ہیں، ان کے شیخ ہیں، تو آداب، بڑے کی بارگاہ میں جانے کے لیے آداب چھوٹا سکھاتا ہے یا چھوٹے کی بارگاہ میں آنے والے کو ادب اس سے بڑا سکھاتا ہے؟ آداب سکھانا کس کا کام ہے؟ پروٹوکول کون سکھاتا ہے؟ جب ان کے شیخ سے کوئی ملنے جائے گا تو یہ خلیفہ ہیں، یہ سکھائیں گے بھئی حضرت صاحب سے اس طرح بات کرنا، اس انداز سے بات کرنا. جب حضرت مناظر اعظم سے کوئی ملنے جاتا تو یہ بتاتے ہوں گے ان کی طبیعت ایسی ہے، ذرا ان سے اس طرح بات کرنا. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا؟ اب میں اس کے برعکس آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک آدمی آ گیا، ان کے پیر صاحب بیٹھے ہیں دوسرے کمرے میں، انہوں نے کہا میں میاں محمد سیفی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. تو ان کے پیر صاحب پکڑ کے آداب سکھائیں گے ان سے ملنے کے؟ ان کا مرید کوئی ہوگا تو وہ تو سکھا سکتا ہے، ان کا شیخ تو نہیں سکھائے گا. مناظر اعظم کو کسی نے کہا کہ میں آپ کے صاحبزادہ صاحب کو حضرت عبد التواب صدیقی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، تو یہ ہے کہ وہ پکڑ کے سمجھائیں کہ ذرا صاحبزادہ صاحب سے اس طرح ملنا، اس طرح بات کرنا. کوئی کرتا ہے ایسے؟ یہ بات اس پر متفق ہے نا؟ بولیے. اچھا، تاکہ بات متفق علیہ ہو جائے نا، اختلاف نہ رہے. تو قاعدہ یہ ہوا کہ بڑے سے ملنا ہو اور بڑے کے پاس بیٹھنا ہو تو جانے والے کو آداب اور پروٹوکول اس بڑے کا چھوٹا جو ہوتا ہے وہ سکھاتا ہے. چھوٹے جو درجے میں چھوٹا ہو اس کے ساتھ ملنے کے آداب اس سے درجے میں جو بڑا ہو وہ نہیں سکھاتا. یہاں تک سمجھ گئی؟ اب پھر آیت کریمہ کی طرف آ جائے. لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، باب جبریل ہے، سامنے جگہ ہے، اور گزر کے آقا کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، حاضری دینی ہے. جبرائیل امین نے پکڑ لیا، یہاں سے رک جاؤ، اللہ پاک آپ کو کھڑے ہو جاؤ، جس جگہ جا رہے ہو یہاں حاضری کے آداب سمجھانا چاہتا ہے. کھڑے ہو گئے سب. اللہ پاک کا فرمان جاری ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اور آداب سکھاتے ہوئے پھر اس نے پوچھا کوئی غیر تو نہیں ہے نا؟ غیر کو ادب کیا سکھانا؟ ادب غیر کا موضوع ہی نہیں ہے، ادب اپنوں کی بات ہو. تو کوئی غیر نہیں ہے. اچھا سنو، اپنے ہیں، ایمان والے،
سنو، جب میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، وہ بھی گفتگو کر رہے ہوں گے، تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ اس میں ایک اشارہ بھی ہے، ایک تو ہے اس میں بالکل عبارت النص ہے، اور ایک اس میں اشارت النص اور اقتضاء النص ہے۔ اقتضاء اور اشارہ کیا ہے کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ ان کی آواز کا پچ یہ ہے، اور میں نے جس آواز سے کلام کیا وہ ان کی آواز سے اونچی ہے یا نیچی؟ تو پہلے اس کی آواز سنیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ ان کی آواز کا لیول یہ ہے اور میں اس سے نیچے رکھوں۔ سنے بغیر تو نہیں پتہ چلے گا۔ تو اقتضاء اور اشارت النص سے یہ بھی سمجھا دیا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا تو ان سے پہلے نہ بولنا۔ وہ عبارت النص تھا، یہ اشارہ اور اقتضاء النص ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کے اندر یہ اشارہ ہے کہ اس وقت تک چپ بیٹھے رہنا جب تک وہ اپنے لبوں سے خود کچھ بول نہ دے۔ پہلے ان کو سننا، یہ پروٹوکول بتائے جا رہے ہیں، پہلے ان کو سننا اور دیکھنا کہ آواز کتنی ہے، اس کے بعد بولنا۔ تو ایک تو ادب یہ سکھا دیا کہ میرے محبوب سے پہلے نہ بولنا، میرے محبوب سے پہلے نہ بولنا۔ بولنا تو خالی تمہارا عمل ہے نا، بولنا تو محض تمہارا عمل ہے، تمہارا۔ میں تو وہ رب ہوں جو میرے محبوب سے پہلے اگر میری بارگاہ میں قربانی دے کر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربانی دے کر آ جائے تو وہ بھی رد کر دیتا ہوں کہ یہ قربانی بے شک میری رضا کے لیے ہے، میری عبادت ہے، میری بندگی ہے، میرے نام پر جانور ذبح ہوا، بسم اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، قربانی خالصتاً لوجہ اللہ دی، مگر میرے مصطفیٰ سے پہلے دی، لے جاؤ یہ بھی مردود ہے۔ اب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ یعنی کوئی شخص قربانی اور صدقہ جیسا عمل خالصتاً لوجہ اللہ، عبادتاً للہ، اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے قربانی، اس سطح کا عمل جو خالص مظہر توحید ہے، خالص اللہ کے لیے قربانی مظہر توحید ہے، جو وہ عمل کر کے میرے مصطفیٰ سے پہلے کر بیٹھے، میں تو وہ اپنی عبادتیں بھی رد کر دیتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ سے پہلے کسی کا عمل نہیں ہونے دوں گا۔ تو گفتگو کرنا تو تمہاری ایک گفتگو ہے، وہ کہاں قبول ہوگی؟ تو ادب پہلا یہ سکھایا کہ پہلے چپ بیٹھنا اور میرے محبوب کے لبوں کو ہلنے دینا، دیکھنا کہ محبوب کیا کہتا ہے، کتنا اونچا بولتا ہے، دیکھنا، اور پھر سوچ سمجھ کر بولنا، اور خیال رہے کہ جو آواز کا لیول ہو گیا میرے محبوب کا، اب اس آواز سے تمہاری آواز پست رہے۔ کیوں؟ باری تعالیٰ کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو خود آیت کا سیاق و سباق جواب دیتا ہے، اس لیے کہ میں کسی کو یہ اجازت بھی نہیں دے سکتا کہ اس کی آواز میرے محبوب کی آواز سے برابری کرے۔ آواز میں برابری کی بھی اجازت نہیں، اور تم ذات میں برابری کی باتیں کرتے ہو، بدبختو، بدبختو۔ جو ذات مصطفیٰ میں برابری کی بات کرتا ہے اس کے اندر ایمان کا ذرہ نہیں ہے، اسے ایمان کی ہوا نہیں لگی۔ جو حضور کے برابر ہونا چاہتا ہے بدبخت، قرآن کہتا ہے تم تو کیا برابر ہوگے میرے محبوب کی ذات سے؟ اگر کسی نے اپنی آواز کو بھی میرے محبوب کی آواز کے برابر کرنا چاہا تو خارج کر دیے جاؤ گے۔ وہ نتیجہ آگے آ رہا ہے۔ تو وہ رب جو محبوب کی آواز سے برابری گوارا نہیں کرتا،
تو وہ محبوب کی ذات سے برابری کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ لوگ برابری کی باتیں کرنے والے محروم، ان کو ایمان کی ہوا نہیں لگی، حظ نہیں چکھا ایمان کا۔ انہوں نے ایمان کے آداب کی وادی میں قدم نہیں رکھا کہ وادی ایمان کے آداب کیا ہے، وہاں کیسی ہوائیں چلتی ہیں، کیسی فضا ہے، وادی ایمان کا موسم کیسا ہے، انہیں کیا خبر۔ آداب، ادب تو آتا ایمان سے ہے اور ایمان آتا ادب سے ہے، یہ سمجھ نہیں آتی کہ پہلے یہ ہے یا پہلے وہ ہے۔ ایمان کے بغیر ادب نہیں اور ادب کے بغیر ایمان نہیں۔ تو آواز میں برابری روک دی، نہیں کرنی۔ یہاں ہمت کیا تھی؟ لا ترفعوا، یہ کوشش ہو رہی ہے یہاں پر کہ تھوڑا سا اونچا کر لیں آواز کو۔ دیکھیے 3 چیزیں ہوتی ہیں تعلق میں، کتنی؟ یا تعلق میں برتری یا برابری یا کمتری۔ تعلق 3 چیزوں میں ہوتا ہے، یا آدمی برتری اونچا سمجھے یا برابر سمجھے یا کمتر سمجھے۔ اب دیکھنا ہے کہ ایمان کہاں ہے۔ ہائے ہائے، ایمان تو پہلے ایک وہم تھا، ایک گمان تھا برتری کا، لا ترفعوا میں اس کو رد کر دیا، جڑ کاٹ دی۔ خبردار کوئی برتری کی بات بھی نہ کرے، وہ پہلا نقطہ ہو چکا آواز کی برابری کا، منع کر دیا۔ آگے بھی آئے گا، برتری کا کوئی گمان نہ آ جائے کہ حضور کی بارگاہ میں اونچی بات کر رہا تھا۔ آواز کو پست رکھنا ایک بات، اور پھر فرمایا چلیں اب باری تعالیٰ اجازت ہے، اب چلیں حاضری کے لیے۔ فرمایا نہیں، رکو، ایک آرٹیکل اور بھی ہے ادب کا، ایک اگلا قانون ہے ادب کا، وہ کیا؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا۔ سنو، تم نے پھر پکارنا بھی ہوگا۔ یہ جو فرمایا اس طرح نہ پکارنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو یہاں ایک جو میں نے کہا اس آیت کے اس حصے میں بھی ایک عبارت النص اور ایک اشارہ اور اقتضاء النص اس میں بھی ہے۔ عبارت النص تو یہ ہے کہ اس طرح نہ پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی پکارنے کے انداز میں بھی برابری گوارا نہیں، آواز میں بھی برابری گوارا نہیں، اور پکارنے کے انداز اور پکارنے کے طریقے اور پکارنے کے لب و لہجے میں بھی برابری گوارا نہیں۔ اس لہجے سے نہ پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو جو مصطفیٰ کو پکارنے کا لہجہ بھی برابر تصور نہیں کرتا اور اس لہجے میں بھی برابری گوارا نہیں کرتا، وہ بارگاہ مصطفیٰ کا تو عالم کچھ اور ہوگا۔ اور اشارت النص اور اقتضاء النص کیا ہے؟ جب فرمایا، حضرت یہ بات توجہ، جب فرمایا کہ اس طرح نہ پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ حکم دیا جا رہا ہے کہ پکارا کرو میرے محبوب کو، پکارو، آئے آئے مصطفیٰ کو پکارا کرو۔ ایمان والوں کے لیے ہو گیا ادب کہ پکارا کرو مصطفیٰ کو، پکارو پکارو، ہیں میرے مدنی کو پکارو، پکارو میرے مدنی کو پکارو، مگر اس طرح نہ پکارو جیسے آپس میں پکارتے ہو، بے تکلف ہو کے نہ پکارو۔ تو اس حکم سے، اس نہیں سے پکارنے کا امر ثابت ہو گیا، پکارنے کا امر ثابت ہو گیا۔ یہاں رک کر ایک نقطہ ساتھ سمجھا دوں اسی سے متعلق۔ یہ آیت کریمہ، اس کا حکم صرف حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری تک تھا اور جاری و ساری تھا، یا آج بھی قرآن کی آیت کا حکم جاری و ساری ہے؟ اگر کہیں کہ آج جاری و ساری نہیں تو پھر آیت معطل ہو گئی۔ اب آیت کا حکم معطل ہو گیا۔ ہے کوئی مسلمان جو جرت کر سکے یہ کہنے کی کہ آج اس آیت کا حکم معطل ہو گیا؟ تو پھر تو تم ایک آیت معطل کرو
پھر وہ کرنے والے سینکڑوں آیتیں معطل کرتے چلے جائیں گے، صورتوں کی صورتیں معطل کر دیں گے، یہ بھی اس وقت کے لیے تھا، یہ بھی اس وقت کے لیے تھا، پھر پورا قرآن ہی معاذ اللہ استغفر اللہ اس وقت کے لیے تھا، پھر ہمارے وقت کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں۔ ثابت کیا ہوا کہ نہیں، قرآن کی ہر آیت کا حکم اس وقت کے لیے بھی تھا اور آج کے وقت کے لیے بھی ہے، یہ بات تو طے ہو گئی۔ تو جب آج کے لیے بھی ہے تو اشارت النص نے کہا میرے محبوب کو پکارا کرو، میرے محبوب کو پکارا کرو۔ تو کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا کہ حضور کو جیسے اس زمانے میں پکارنا جائز تھا آج بھی پکارنا جائز ہے۔ یہ سب کچھ ایک ہی آیت سے یوں ہی اپنے آپ ہی نکلتا جا رہا ہے، ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے تو کسی ایک خیال سے آیت کریمہ پڑھ لی تھی، اب وہ آیت خود بخود بولتی جا رہی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب فرماتے تھے کبھی قرآن کلام کرتا ہے، آپ قرآن میں ڈوب کر قرآن کا کلام سننے کی کوشش کرو، ہر سکوت کا جواب دیتا ہے قرآن۔ تو قرآن بتا رہا ہے آج بھی پکارا کرو میرے محبوب کو، آج بھی پکارا کرو، مگر فرمایا اس لب و لہجے اور انداز سے نہیں جیسے آپس میں دوستوں یاروں کو بھائیوں کو اپنے جیسوں کو پکارتے ہو، نہیں، تو پکارنے کے لب و لہجے میں بھی برابری نہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ برتری کی بھی نفی جڑ کاٹ دی اور برابری کی بھی جڑ کاٹ دی، تو پتہ چلا کہ ایمان نہ برتری کے تصور میں ہے، آقا کی بارگاہ میں برتری کے تصور میں بھی نہیں اور ہمسری اور برابری کے تصور میں بھی نہیں، برابری کے تصور میں بھی نہیں، تو ایمان کہاں ہے؟ آگے فرمایا اس کے لیے تو پھر میں مکمل کرتا ہوں، اگلی آیت لے لیتے ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ ایمان کیا ہے؟ جو اپنی آوازیں میرے محبوب کی آواز کے مقابلے میں پست کر لیتے ہیں، تو ایمان آقا کی بارگاہ میں کم تر رہنے میں ہے، کم تر رہنے میں ہے، تو تینوں درجوں میں ایمان متعین ہو گیا۔ اور ارشاد ہوا کہ جب آواز بھی اونچا نہ کرنا، لب و لہجہ پکارتے وقت برابر بھی نہ کرنا، باری تعالیٰ اگر ایسا کر بیٹھے تو کیا ہوگا؟ اگر ایسا کر بیٹھے تو کیا ہوگا؟ اس کی سزا رب کائنات عطا فرماتے، بیان کرتے، فرماتے ہیں اگر یہ بے ادبی ہو گئی، یہ بے ادبی، اور اب ذرا سمجھنے کی بات ہے، بے ادبی کی سطح، بے ادبی کی نوعیت، بے ادبی کی مقدار، بے ادبی کا حجم، ذرا اس کا جائزہ لیں۔ بے ادبی ہے فقط مجلس میں بیٹھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے آواز اونچی کر دی، ذرا بے ادبی کی نوعیت بھی سمجھیں، ایک وہ بے ادبی ہے اور ایک یہ بے ادبی ہے جو ہوتی رہتی ہے، ذرا فرق دیکھیں، فرق کتنا ہے مقدار اور سطح کا۔ اس بے ادبی پر بھی گرفت، آواز اونچی ہو گئی، اور دوسرا پکارا مگر لب و لہجہ بے تکلفانہ ہو گیا، مساویانہ ہو گیا، لب و لہجہ اور انداز مساویانہ ہو گیا۔ بس اتنی بے ادبی کی سزا سن لیں۔ یہ اگر بے ادبی کے گریڈز بنانے لگ جائیں نا، بے ادبی کے درجے، تو اس کی اگر 1000 گریڈ بنا لیں، 1000، تو میرا خیال میں ان 1000 گریڈز میں یہ شاید پہلا گریڈ ہوگا۔ بقایا بے ادبیاں جنہیں لوگ کر دیتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں مارتے، وہ تو ساری اس سے اونچی ہیں، وہ تو ساری اس سے، وہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں ایسی باتیں کر بیٹھنا، آقا کی شان اقدس میں ایسی باتیں کر بیٹھنا۔ یہاں تو دیکھیے نا، یہ بات ہو رہی ہے کہ جب پکارو تو انداز، الفاظ، لب و لہجہ اس میں بھی مساویانہ پن نہ ہو، برابری نہ آئے، اور کہاں یہ اور کہاں
اس طرح کی گفتگو کر دینا یا لکھ دینا کہ علم کی بات ہو رہی ہے آقا علیہ السلام کی، تو اس کے تذکرے میں جانوروں کا ذکر کر دینا. ذرا آپ دیکھتے چلے آئیے، کہاں بے ادبی کا وہ لیول، کہاں بے ادبی کا یہ لیول. کہ علم مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، آپ سمجھا رہے ہیں، آپ کا موقف درست ہے یا غلط، مگر اس علم مصطفیٰ کو سمجھانے میں زید، بکر، مجنوں، سبی، بچہ اور حیوانوں کا ذکر کر دینا. خدا پاک اللہ کی ذات محبوب کا ذکر کرتے بلاتے ہوئے انداز، لب و لہجہ، الفاظ کے چناؤ میں بھی تساوی اور برابری کو گوارا نہیں کرتا. کہاں یہ کہاں وہ، کہاں آقا کا ذکر کرتے ہوئے معاذ اللہ اور مثالیں دے دینا. توجہ نماز میں توجہ کا حوالہ حضور کا بھی ذکر کر دینا، اور اللہ پاک معاف کرے اور حیوانوں اور کئی اور چیزوں کا بھی ذکر کر دے. ایک ہی سطر میں ایک ہی سانس میں سارے لفظ بول جانا. کہاں بے ادبی کا یہ مقام اور کہاں بے ادبی کی وہ کیفیت کہ فقط آواز میں، انداز میں تساوی ہو گئی. اللہ پاک نے اس کی بھی گرفت فرما دی. اس کی سزا اور حکم قرآن سے میں بیان کر دیتا ہوں، اور بڑی اگلی بے ادبیوں کا حکم آپ خود سوچ لیں کیا ہے. اس چھوٹے سے درجے کی بے ادبی جس میں فقط یا شائبہ برتری تھا، یا شائبہ برابری و تساوی تھا، یا شائبہ مثلیت تھا کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے پھرتے ہو حضور کو بھی اسی طرح بلا لو. اتنی بے ادبی پہ عرض کیا باری تعالیٰ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا سنو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اتنے درجے کی، اتنی مقدار کی بے ادبی کر دی تو یہ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا کفر ہوگا کہ تمہارے سارے اعمال آنن فانن ضبط اور بیکار کر کے دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے. سارے اعمال ضبط اور بیکار کر دیے جائیں گے. اور ان تحبط اعمالکم جب کہا تو بولیے ان اعمالکم میں نمازیں شامل ہیں یا نہیں. اگر جس نے بے ادبی کر لی اس نے نمازیں پڑھی تھیں تو اعمالکم میں شامل ہیں یا نہیں. روزے شامل ہیں یا نہیں، میں ارکان اسلام کی بات کر رہا ہوں. حج شامل ہیں یا نہیں، نماز شامل، روزہ اس میں شامل، حج شامل، زکوٰۃ شامل، کلمہ شہادت شامل، جہاد شامل، تبلیغ شامل، مسجدوں کا بنانا شامل، مدرسے بنانا شامل، عمر بھر بستر اٹھا کر تبلیغیں کرنا شامل، اور پینچے شلواریں اوپر اٹھا کر عمر بھر سنت پر عمل کرنا شامل. یہ سب اعمال شامل. صدقہ خیرات شامل، سنت پر عمل کیا، جتنا کیا انبار لگا دیے شامل. ہر سال حج کیا، 100 حج کر ڈالے، 10,000 بار عمرہ کر لیا. جو اعمال کیے تسبیح کی سارے شامل کر کے ایک پیکج بنا کے رکھ لیں. سارے اعمال، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، صدقات، مباحات، سب ایک طرف رکھ دیے. فرمایا دیکھ لو ان کا حجم بھی دیکھ لو اور کس کس سطح کے اعمال ہیں. حج بھی ہے، روزہ، زکوٰۃ، نماز، صدقہ، جہاد، تبلیغ، سب کچھ، باقی باہر کچھ چھوڑا ہی نہیں، سارے اکٹھے پڑے. تو باری تعالیٰ کیا ہوگا؟ فرمایا اتنے اعمال کا ڈھیر اور ان کی اہمیت بھی دیکھ لو، اور ادھر میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر اتنی سی بے ادبی کر دی تو فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم اس اتنی سی بے ادبی کے نتیجے میں تمہارے یہ سارے اعمال اٹھا کر دوزخ میں پھینک دوں گا، ضبط کر دوں گا. کوئی عمل باقی نہیں بچے گا، خواہ کتنا بڑا عمل کیوں نہ تھا، خواہ کتنا عمل کثیر کیوں نہ تھا، کوئی نہیں بچے گا، سب ضبط اور بیکار اور رائے گاں. باری تعالیٰ دیکھیے اتنا بڑا فرق. ایک اس طرح کی بے ادبی اور ادھر اتنے اعمال کی بری کائنات اجڑ گئی. کیسے؟
تو یہ بات سمجھنے والی ہے، اگر ادب مصطفیٰ اور بے ادبی بارگاہ مصطفیٰ کی اگر یہ بھی عمل ہوتا، اگر یہ بھی عمل ہوتا تو ایک عمل سے کروڑوں عمل کبھی ضائع نہ ہو سکتے. ایک عمل کروڑوں اعمال کو کبھی منسوخ نہ کرتا. اتنے بھاری عمل پڑے تھے. اب سوچنا یہ ہے کہ وہ کون سی شے ہے کہ جو ایک طرف تنہا اکیلی ہو اور ادھر اعمال کی کروڑوں اعمال کی پوری کائنات ہو تو وہ سارے راکھ ہو جائیں. وہ ایک طاقتور شے کیا ہے؟ تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک طاقتور اعمال کی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک عمل ہو اور سارے اعمال کو ختم کر دے. وہ ایک طاقتور چیز، اس کا نام صرف اور صرف ایمان ہے. اس کا نام ایمان ہے. تو فرمایا کہ جس نے بارگاہ مصطفیٰ میں بے ادبی کی اس کا ایمان جاتا رہا، اس کا ایمان جاتا رہا. تو اعمال کا اعتبار تو ایمان سے تھا. ہائے ہائے، ایمان تھا تو اعمال تھے. اور جب بے ادبی مصطفیٰ سے ایمان چلا گیا تو تمہارے اعمال کو آگ لگانی کسی نے؟ اعمال کس کام تھے؟ وہ کعبے کے اللہ کے گھر کے ارد گرد چکر تو ابو جہل بھی لگاتا ہوگا، ابو لہب بھی لگاتا ہوگا، اور لگاتے تھے. میری بات سمجھے ہیں کہ نہیں؟ مگر فرمایا یہ سارے اعمال معتبر تھے اگر ایمان تھا، اور سب اعمال معتبر ہیں اگر ایمان ہے. اور جب ایمان نہ رہا تو اعمال کا کوئی اعتبار نہ رہا. تو کیوں ایک بے ادبی سے سارے اعمال کیوں غارت گئے؟ اس لیے کہ وہ بے ادبی عمل نہیں تھا، وہ بے ادبی ایمان کا خود چل جانا تھا. اور بے ادبی سے جب ایمان گیا اور سارے اعمال برباد ہو گئے تو بے ادبی کا عکس کیا ہوا؟ ادب. تو پتا چلا کہ مصطفیٰ کے ادب کا نام ہی ایمان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ادب مصطفیٰ، آواز اونچی کر لیں، ادب مصطفیٰ ایمان ہے اور بے ادبی مصطفیٰ کفر ہے. بس یہ سادہ بات. ادب مصطفیٰ ایمان ہے اور بے ادبی مصطفیٰ کفر ہے. چونکہ بے ادبی مصطفیٰ کی بارگاہ کی کفر ہے، اس لیے جو ہی وہ کفر ہوا اعمال سارے گئے. اب کیا قصہ رہ گیا کہ فلاں تو یہ کرتا ہے اور فلاں یہ کرتا ہے؟ کرتا پھرے، ہم ٹھیکیدار ہیں اس کے. اس قبول کرنے والے رب نے رد کر دیا ہے تو آپ اور ہم کیا لگتے ہیں؟ یہ بات آپ سمجھیں کہ نہیں؟ وہ کرتا پھرے، روب کس چیز کا؟ فلاں یہ کرتا ہے، یہ کر دیا، اس میں یہ ہے، یہ ہوتا رہے، سارا کچھ ہوتا رہے اور سارا جمع کر کے انتحبت اعمالکم کے پرڑے میں رکھ دو. کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں. حباء منثورا. بھئی ایمان ہے تو اعمال قبول ہیں، اور ایمان نام ہے ادب مصطفیٰ کا. تو آؤ دیکھو کہ مصطفیٰ کا ادب بھی ہے یا نہیں. ادب ہے تو اگلی بات کرو. یہ ہے، پھر ولی ہے، پھر وہ ولی ہے. ادب ہے ایمان کا یہ درجہ، اور پھر اعمال صالحہ کا یہ عالم ہے. تو خالی مسلمان کیوں منواتے ہو؟ ولی ماننے کو تیار ہے. خالی مسلمان کیا چیز ہے؟ ولی مانتے ہیں، اس کے جوڑے سر پہ رکھتے ہیں، قدم چومتے ہیں، کوئی کرے نہ کرے میں تو کرنے کو تیار ہوں. اور اگر وہ ادب مصطفیٰ کا نہیں تو پھر یہ سارا شو کیس میں لگا کے دیتے پھریں، ایک پتھر کی مار ہے، ختم. قیامت کے دن رد کر دیا جائے گا. یہ سب ڈھیر مردود ہے. تو پتہ چلا وہ اصل کیا کہا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. یہ ادب مصطفیٰ ایمان.
اور اگلی آیت اس کی تصدیق اور تائید کر رہی، فرمایا ان الذین، اور آگے اس اگلی بات بھی سن لیں، وانتم لا تشعرون۔ یہ تو بات ہو گئی نا ایمان اور کفر کا مقابلہ، اب ذرا کفر کی بھی قسمیں ہیں۔ کیا؟ بے شمار کفر انسانوں سے ایسے ہوئے اور ہوتے ہیں جنہیں پتا چل جاتا ہے بعد میں کہ میں کفر کر بیٹھا، اور وہ اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور معافی ہو جاتی۔ یہ ہوتا رہتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے یا نہیں؟ تو کافر بھی توبہ کر لیں تو آئے دن توبہ کر کے مسلمان نہیں ہوتے، اور ہوتے ہیں، اور جس دن توبہ کر کے کلمہ پڑھتے مسلمان ہوتے ہیں ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو کفر بھی مٹ جاتا ہے توبہ سے، راستہ موجود ہے۔ تو باری تعالیٰ تو یہاں بھی ایسی بات ہے؟ فرمایا نہیں، خبردار، ابھی بھی تمہیں میرے مصطفیٰ کے ادب کے مرتبے کی سمجھ نہیں آئی۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور تمہیں اس کا احساس اور شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات کیوں فرمائی؟ یہاں ایک نقطہ توجہ طلب ہے۔ یہ بات کیوں فرمائی؟ شعور بھی نہیں ہوگا۔ لکھنے والے تیزی سے لکھ کے گزر جاتے ہیں، پڑھنے والے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کہنے والے کہہ کر گزر جاتے ہیں، نہیں، مگر یہاں بھی رک کر ذرا رک کر سوچ لو۔ کیوں فرمایا تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا، خبر بھی نہیں ہوگی؟ اس بات کا ریلیونس اور اہمیت کیا ہے؟ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھا بھئی، پتہ چلنے اور نہ چلنے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس کو سمجھ لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فرق یہ ہے کہ اگر پتہ اعمال ضبط ہو گئے، وانتم تشعرون، اور تمہیں سمجھ آ گئی، تمہیں سمجھ آ گئی کہ میرے اعمال ضبط ہو گئے، تو پھر تو آپ سوئیں گے بھی نہیں، آپ تو اسی وقت رو پڑیں گے، گریں گے، سجدے کریں گے، توبہ کریں گے، معافی مانگیں گی، وہ عمل چھوڑ دیں گے، اللہ سے توبہ کر کے معافی لے کے پھر راہ راست پہ چل پڑیں گے۔ اگر پتہ چل جائے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ میرے اعمال تو ساری زندگی کے برباد ہو گئے۔ جس کو یہ پتہ چل جائے ہو مسلمان، آرام سے سوئے گا، ایک رات بھی نکالے گا نہیں، وہ تو گڑ گڑائے گا، روئے گا، چیخے گا، مار مرے گا، توبہ کر لے گا، اور جب توبہ کرے گا اللہ معاف کر دے گا۔ جب توبہ کر لے گا اللہ، اس کا وطیرہ ہے، معاف کر دے گا۔ مگر فرمایا ایک وہ کفر ہے جو معاف کر دیتا ہوں، اور جس کو معاف کرنا ہوتا ہے اس کو پتہ چلنے دیتا ہوں کہ یہ کفر کر بیٹھا ہوں، ہائے ہائے، اسے خبر ہونے دیتا ہوں، اسے شعور ہونے دیتا ہوں، اسے پتہ چلنے دیتا ہوں، تاکہ اسے پتہ چلے، یہ معافی مانگے، توبہ کرے، اور میں معاف کر دوں۔ یہ ایک سلسلہ ہے، اور جس کے بارے میں طے کر لوں کہ اس بدبخت کو معافی نہیں کرنا، اس بدبخت کو معافی نہیں کرنا۔ ارے میرا انکار کر لیتا، میری بارگاہ میں نازیبا بات کر دیتا، مجھ سے معافی مانگتا، معاف کر دیتا۔ یہ بدبخت میرے محبوب کو گستاخ ہوا ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی کی، میرے محبوب کے برابر بننا چاہتا ہے، میرے محبوب کا ہمسر بننا چاہتا ہے، میرے محبوب کی شان معاذ اللہ گھٹانے کا سوچنا چاہتا ہے۔ اس کی جرت، اور ایسوں کو بھی معاف کر دوں توبہ کے بعد، ہائے ہائے ہائے، یہ بات اگلی سننے والی۔ گستاخی کی میرے مصطفیٰ کی، یہ بات بڑی ریلیونٹ ہے۔ یہاں ایک مقدمہ چلا تھا وفاقی شرعی عدالت میں، 3 دن گستاخ رسول کی سزا کیا ہے۔ بعد ازاں جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، آپ کو یاد ہوگا، لاہور ہائی کورٹ میں، یہ تاریخی بات ہے۔ مفتی شجاعت علی قادری بھی اس میں جج ہوتے تھے، جسٹس گل محمد خان چیف جسٹس تھے۔ تو 3 دن مقدمہ چلا تھا گستاخ رسول کی سزا، اور میں پیش ہوا تھا اس میں، اور دلائل دے کے ثابت کیا تھا کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، اس سے کم تر نہیں۔ 2 دن دلائل ہو گئے تو تیسرا دن اتوار آ گیا، یہ پتہ نہیں شاید جمعہ، جو بھی چھٹی کا دن، غالباً جمعہ ہی تھا، جمعہ آ گیا اور چھٹی تھی۔ میں نے اس دن دہلی جانا تھا، دلی۔ عدالت نے کہا کہ آپ قادری صاحب 1 دن رک جائیں اور اپنے دلائل ہفتے کو مکمل کر کے جائیں۔
میں نے کہا نہیں میں معذرت خواہ ہوں, آپ نے جتنا سننا ہے سن لے, میری اپوائنٹمنٹ ہے, دلی پروگرام ہے میرے. عدالت نے مشورہ کر کے اعلان کیا کہ آج تاریخ میں پہلی مرتبہ جمعے کی چھٹی ہم نہیں کریں گے, کل بھی عدالت لگے گی اور دلائل مکمل ہوں گے. چونکہ جانا تھا, دلائل مکمل ہوئے. بات اس لیے سنائی کہ جب میں نے دلائل مکمل کر لیے, میرا موقف تھا کہ گستاخ رسول کی توبہ ہی نہیں ہے, یہ ایسا کفر ہے کہ اس پر خدا کو اس کی توبہ بھی گوارا نہیں. تو میرے بعد کچھ علماء پیش ہو گئے تھے عدالت میں, اور اعلی حضرت امام احمد رضا کے نام لیوا تھے, اپنے اہل سنت تھے, غیر کی بات نہیں کر رہا. پیش ہو گئے, چونکہ قادری صاحب نے یہ موقف لیا ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ ہی نہیں, وہ کتابیں اٹھا کے پیش ہو گئے, ہم ثابت کرتے ہیں کہ گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول. یہ ریکارڈ پر ہے, ریکارڈ پر ہے. جب عدالت ختم ہوئی تو مفتی شجاعت علی قادری جج تھے, باہر آئے تو ایک نامور عالم دین تھے, انہوں نے ان کو یہاں سے پکڑ لیا باہر. انہوں نے کہا قادری صاحب کے خلاف اتنا بغض اور عداوت کہ آج حضور کی گستاخی بھی گوارا کر لی, تو شرم ہے, کو حد ہوتی. بغض تو ان کے خلاف ہے, عداوت تو ان کے لیے ہے آپ کو, اور اس میں آج ایمان بھی جلا کے بسم کر لی. وہ فتوے بھی بھول گئے, حسام الحرمین بھی بھول گئے, اور آج توبہ بھی قبول اور معافیاں بھی ہو گئیں اس کے لیے. وہ نقطہ بتا رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا تو اگر پتہ چل جائے اس کے کہ میں لٹ گیا تو وہ توبہ کر لے گا, اور توبہ کر لے گا معاف کر دوں گا. مگر جو میرے محبوب کا گستاخ ہے اس بدبخت کو معاف نہیں کر سکتا. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ نہ وہ توبہ کرے, نہ توبہ کرے نہ معافی ہو. اور یہ کیسے ہو کہ توبہ نہ کرے؟ اس کا یہی طریقہ ہے کہ اس بدبخت کو پتہ ہی نہ چلے ہائے ہائے کہ میں لٹ گیا, کہ میں لٹ گیا. اب وہ زندگی بھر سمجھتا رہتا ہے کہ میں نے اتنے مدرسے بنائے, اتنی مسجدیں بنائیں, حضور کی سنت پر عمل پیرا ہوں, اتنے حج کیے, اتنے عمرے کیے, اتنی نیکی کی, اتنی تبلیغ کی, اتنے جہادوں میں شریک ہوا, عمر بھر خوش ہے, گھمنڈ میں ہے کہ اتنے اعمال میرے پلے ہیں. اسے خبر ہی نہیں کہ بدبخت پلے کچھ بھی نہیں, تو لٹ گیا. مگر اسے لٹنے کا اس علم ہی نہیں, چونکہ علم نہیں لہذا گھمنڈ میں, خوشی میں ہے. جب اس کے لٹنے کا علم نہیں لہذا توبہ بھی نہیں, اور توبہ نہیں تو معافی نہیں. یہ یکلخ پتہ چلے گا جب آنکھیں بند ہوں گی اور قبر میں فرشتے آ کے اٹھائیں گے, ما کنت تقول فی اتخاذ الرجل محمد, فرشتے اٹھا کے پوچھیں گے بدبخت. اس دن ملائکہ پوچھیں گے بتا عمر بھر ادب رسالت کی نفی کر کے مجرد توحید کی رٹ لگانے والے, بتا تیرا رب کون ہے؟ آج پتہ چلتا ہے کہ آج کس نام سے چھوٹتے ہو. میں ایک بات کہنے لگا ہوں, سودا پسند آ جا, میں ہمیشہ بات جرت کی کرتا ہوں, یہ میری زندگی کا وتیرہ ہے, اور یہی میرا نہیں بیٹے نہیں, بس بیٹے, یہی میری کمزوری ہے, یہی ایک, کیا اللہ گواہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی جھگڑا نہیں کرتا کسی سے, مناظرہ نہیں کرتا, مناظرے بڑے لوگوں کا کام ہے. میں تو ایک خاک روب ہوں, حضور کی امت کا جھاڑو پھیرنے والا. صرف اتنی بات کہتا ہوں, بھئی بات سودا دے دوں گا, اگر پسند آ جائے تو لے لو, نہ پسند آئے تو واپس چھوڑ دو, ہم کسی اور گاہک کو دے دیں گے, بس اتنی بات. مگر جرت کی بات کرتا ہوں, گول مول نہیں کرتا, ڈرتا نہیں. آؤ آپ کو بتائیں, قبر میں جو سوال ہوں گے بتائیں, ادب رسالت, شان رسالت, عظمت رسالت, رفعت رسالت, شوکت رسالت, ادب رسالت, عشق رسالت, محبت رسالت اور فلاحت رسالت, اس کی نفی کر کے مجرد توحید کی رٹ لگانے والے,
آج تمہیں بتائے کہ کس نام سے چھوٹتے ہو۔ پہلا سوال ہے بتا تیرا رب کون ہے؟ بتا دیا میرا رب اللہ ہے، بتا دیا میرا رب اللہ ہے۔ تو اگر اللہ کا نام لے سے اللہ کا نام، میں اس لیے کہہ رہا تھا، میں تو جرت سے بات کرتا ہوں بھائی، فتووں سے ڈرتا نہیں، میں فتویٰ پروف آدمی ہوں۔ بڑے فتوے زندگی گزر گئی، اب تو فتوے لگاتا بھی کوئی نہیں۔ اللہ کا شکر یہ حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے، اب تو فتوے لگانے والے بھی یہ جرت کرنا چھوڑ گئے، یہ صرف حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے۔ تو میں تو کبھی نہیں ڈرتا، فتووں کی بارش میں بھی کبھی نہیں ڈرتا۔ اگر کسی کا فتویٰ لگانے کا جی چاہے 100 لگاتا پھرے، مگر میں جو ایمان رکھتا ہوں وہ کہتا ہوں، وہ یہ، اگر قبر میں اللہ کا نام بتانے سے بندہ چھوٹتا تو اللہ کی عزت کی قسم دوسرے سوال کی نوبت نہ آتی۔ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، لگا لو فتویٰ جس نے لگانا ہے۔ جس نام سے، جس کا نام لینے سے چھٹکارا ہو جائے۔ آپ عدالت میں کھڑے ہیں نا جی، یا کسی جگہ کھڑے ہیں، تو مجھے جی اس کے واسطے چھوڑ دو، جج وہ کہتا نہیں، اس نام پر چھوڑ دو، نہیں، اس نام پہ چھوڑ دو، نہیں، اس پہ چھوڑ دو، لیتے رہتے ہیں نام۔ اچانک منہ سے ایسا نام نکلتا ہے وہ کہتا اچھا جاؤ، چھوڑ دیا۔ بھائی جس نام پہ چھوڑنا ہو، جب وہ نام آ جائے تو اگلی بات کی کرنے کی حاجت، میری یہ بات سمجھ لیں، جس نام پہ چھوڑنا طے ہو، جس نام پر چھوڑنا طے ہو۔ بھائی میں ایکچولی جو یہ لایا تھا، اللہ گواہ ہے میرا موضوع بالکل کچھ اور تھا، میں ذہن میں کچھ اور لے کے آیا تھا، کچھ حوالہ جات تھے وہ کافی سارے میں کاغذ پہ لکھ کے لایا تھا، اور وہ موضوع میں نے کرنا تھا شروع تو یہ آیت پڑھی اور ایک اور طرف چل پڑے، وہ موضوع ابھی ادھر ہی رہ گیا جہاں سے آیا تھا۔ یہ مناظر اعظم کا فیض ہے، بس توجہ ادھر چل پڑی، ہاں توجہ ادھر چل پڑی، تو وہ موضوع تو بھول گیا جو میرے ذہن میں تھا وہ۔ ایسا ہی ہوتا ہے، موضوع نئے ہوتے رہتے ہیں۔ جس موضوع کو میزبان موضوع سمجھیں وہی موضوع ہو جاتا ہے۔ جس موضوع کو میزبان موضوع سمجھیں، زے والا، میں پہلے کہہ رہا ہوں، جس موضوع کو میزبان موضوع سمجھیں وہی موضوع ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ان حضرات والی بولی بھی ساتھ ساتھ بول دیتا ہوں نا، یہ ایک آپس کی بولی ہوتی ہے ہماری، آپ کی بولی الگ ہوتی، ہر ایک کی بولی الگ ہوتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اور یہ آقا علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے کہ وہ خیرات امت کو دیتے ہیں، حضور کو ساری بولیاں آتا ہوں۔ تو جس نام پہ، یہ لفظ میرا توجہ سے سمجھیں جملہ، جس نام پہ چھوڑنا طے ہو، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پہلے سے طے ہوتا ہے معاملہ، ایک معاملہ بھیجنے والے کا اور آنے والے دونوں فرشتوں کا، ایک معاملہ پہلے سے طے ہے۔ آپ کہیں جی یہ کیسے پتا طے ہے؟ بھئی طے ہے تو 1400 سال پہلے بتا دیا، طے ہے تو بتا دیا۔ کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا، یہ بھی نادانی کی باتیں ہیں، کسی نے سوال کیا کہ دیکھو یہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے پاس لایا جائے گا، اور آپ انہیں کہیں گے لاؤ یہ میرے صحابی میرے ساتھی ہیں، تو بعد میں ان سے فرمایا جائے گا حضور کہ آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، تو پھر حضور ان کو چھوڑ دیں گے۔ یہ حدیث پڑھ کے ایک، یہ میں نے کبھی نہیں بتایا، ایک زمانہ ہم بھی مناظرے کرتے تھے، یہ ایک نیا قصہ ہے، کبھی نہیں بتایا۔ تو کسی نے مجھ سے پوچھا ایک مجلس میں، یہ حدیث پڑھی اور کہا کہ اگر حضور علیہ السلام کو پتہ ہوتا، آقا علیہ السلام کو علم ہوتا تو انہیں غلطی سے کیوں بلاتے پہلے؟ یہ کیسے پتہ طے ہے؟ بھئی طے ہے تو 1400 سال پہلے بتا دیا، طے ہے تو بتا دیا۔ کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا، یہ بھی نادانی کی باتیں ہیں، کسی نے سوال کیا کہ دیکھو یہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے پاس لایا جائے گا، اور آپ انہیں کہیں گے لاؤ یہ میرے صحابی میرے ساتھی ہیں،
تو بعد میں ان سے فرمایا جائے گا حضور کہ آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، تو پھر حضور ان کو چھوڑ دیں گے۔ یہ حدیث پڑھ کے یہ میں نے کبھی نہیں بتایا، ایک زمانہ ہم بھی مناظرے کرتے تھے، یہ ایک نیا قصہ ہے، کبھی نہیں بتایا۔ تو کسی نے مجھ سے پوچھا ایک مجلس میں، یہ حدیث پڑھی اور کہا کہ اگر حضور علیہ السلام کو پتہ ہوتا، آقا علیہ السلام کو علم ہوتا، تو انہیں غلطی سے کیوں بلاتے پہلے کہ یہ میرے ساتھی ہیں، میرے پاس لاؤ؟ تو فرشتوں نے کہا جب متوجہ کیا تو چھوڑ دیا، کہا اچھا لے جاؤ ان کو۔ تو علم ہوتا تو کیوں بلاتے؟ پس ثابت ہوا کہ حضور کو ان کا علم نہیں۔ اس نے اپنی دلیل دے لی۔ میں نے کہا برخودار بیٹھ جاؤ۔ میں نے انہیں کہا کہ تم سے بڑا بھی یا تمہارے جیسا بھی کوئی بے عقل اور غیر دانش مند اور ناسمجھ دنیا میں ہوگا، یہ واقعہ سارا بیان کون کر رہا ہے؟ حضور۔ اور کب بیان کیا ہے؟ قیامت کے دن اعلان فرمایا یا 1400 سال پہلے؟ 1400 سال۔ بھئی اس کو وہ لایا جائے گا، میں بلاؤں گا، فرشتے کہیں گے چھوڑ دوں گا، بتا تو خود رہے ہیں ظالم، ابھی کہتے ہو علم نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام، مفکر اسلام، خود بتا رہے ہیں کہ ایسے ہوگا، ابھی کہتے ہو علم ہوتا تو ایسا کیوں کرتے؟ بدبخت۔ اس لیے کسی نے کیا کہا کہ بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ تو ایک چیز طے ہے بھئی، اس نام پہ چھوڑ دینا ہے، یہ پہلے سے طے ہے، اور اس کا اعلان ہو چکا ہے کتابوں میں، 14 حدیث کی کتابیں بھری پڑی، اعلان ہو چکا ہے، اوپر سے طے ہے۔ اب پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کہتے اللہ تعالی۔ اب اس نے ساری زندگی درس دیا تھا توحید کا، اس نے سمجھا اللہ کا نام لے لیا اب میں چھوٹ جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں پترا، اگاں دس دین کی ہے۔ وہ دیکھتا رہ گیا، تکتا رہ گیا کہ اللہ کا بھی نام بتا دیا، پھر بھی نہیں چھوٹا۔ ہائے ہائے، پھر بھی نہیں چھوٹا۔ پھر پوچھا بتا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس کو حوصلہ ہوا کہ شاید ساری زندگی دین کا درس دیا تھا، تبلیغ کی تھی دین کی، اب دین بتا دوں گا، میرا دین اسلام ہے، تو شب چھوٹ جاؤں گا۔ بتایا میرا دین اسلام ہے، اس کو خیال چھوڑ، اس نے کہا نہیں پتر آ گیا۔ تیسرا سوال پوچھا تو پتا چلا قبر کا چھوٹنا نہ اللہ کا نام بتانے سے ہوگا، ہائے ہائے، نہ دین کا نام بتانے سے ہوگا۔ تو قبر کا چھوٹنا کس نام پر ہوگا؟ ارے جس نام پر قبر کا چھوٹنا ہونا ہے اسی نام پہ آج آ جا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ آج لے، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ تو تیسرا سوال پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی قحاظ الرجل محمد۔ عجیب سوال ہے، نام بھی بتا دیا، عجیب سوال ہے۔ آج تک میں نے ایسا سوال نہیں دیکھا کہ جس ہستی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے نام بھی سوال میں بتا دیں۔ یہ تو پرچہ آؤٹ ہو گیا، یہ تو پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ جب اپنا پوچھا نام نہیں بتایا، پرچہ آؤٹ نہیں کیا، مشکل سوال کیا۔ ہائے ہائے، جب دین کا پوچھا نام نہیں بتایا تو سوال دونوں مشکل تھے، جب محبوب کا پوچھا تو ساتھ نام بھی بتا دیا کہ اتنی بھی ہم تمہیں مدد کر دیتے ہیں، اب تھوڑا سا رہ گیا، اگر بتا لو تو چھوڑ دو۔ احسان بھی کر دیا، کیونکہ نبی جو احسان اور رحمت والا ہے، محبوب نے جو عمر بھر احسان کیا ہے، بتا دیا، بتا۔ اور دوسرا نکتہ، اپنا پوچھا تو صرف کہا بتا تیرا رب کون، یہ نہیں پوچھا کہ تو کس کو رب مانا کرتا تھا، یوں نہیں پوچھا۔ فرق سمجھیں سوال کی تشکیل کا۔ تو کسے رب مانا کرتا، زندگی کے حوالے سے نہیں پوچھا،
کہ بتا جب مسجد میں خطیب تھا تو تب کیا کہتا تھا، یہ نہیں پوچھا تیرا رب کون ہے بتا دے، تیرا دین کیا ہے بتا دے۔ جب حضور کی باری آئی تو یہ نہیں پوچھا کہ اب جانتے ہو یا نہیں، ہائے ہائے، اب تو نام بتا رہے ہیں، اب تو نام خود بتا رہے ہیں، تو یہ کیا پوچھنا؟ پوچھنا تو یہ ہے کہ مرنے سے پہلے جب تم خطیب اعظم تھے، مرنے سے پہلے جب تم مبلغ اعظم تھے، جب تبلیغ کرتے، جب تقریر کرتے تھے، جب جہاد کرتے تھے، جب خطاب کرتے تھے، جب کتابیں لکھتے تھے، جب واعظ کرتے تھے، جمعے کا درس دیتے تھے، درس قرآن دیتے تھے، اور ہر طرف تبلیغ کا شور و غوغا مچا رکھا تھا، اس وقت کی بات بتاؤ۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، مضارع پر جب کانا یکون لگاتے ہیں تو ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ بتا اس وقت جب دنیا میں منبر پر بیٹھتا تھا تو تب میرے مصطفیٰ کی شان میں کیا کہتا تھا، یہ سوال ہوگا۔ جب فتوے لگانے کا دور تھا تو میرے مصطفیٰ کی جب بات آتی تھی تو ان کا ذکر کیسے کرتا تھا، ان کی شان کیسے بیان کرتا تھا، یہ بتا۔ جب محمد کا نام آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو تیرا چہرہ کھل اٹھتا تھا، ہائے ہائے، یا اس کے اوپر قبض ہو جاتی تھی، تیرا دل فرحا ہوتا تھا یا پیچا ہوتا تھا، تیری روح پہ فرحت اور خوشی مچل جاتی تھی میرے یار کا نام سن کر، یا پیچو تاب اور مروڑ کھاتا تھا۔ کیا تو حضور کی برتری کی بات کرتا تھا یا برابری کی بات کرتا تھا؟ کیا عظمت کی بات کرتا تھا یا لا علمی کی بات کرتا تھا؟ کیا دنیا کو یہ بتاتا تھا کہ میرے مصطفیٰ کو ہر شے کا علم ہے، یا یوں بتاتا تھا کہ نہیں اس شے کا بھی علم نہ تھا، اس کا بھی علم نہ تھا، اس کا بھی علم نہ تھا؟ کمزوریاں نکالتا تھا یا عظمتیں بتاتا تھا؟ یہ بتاتا تھا کہ میرے مصطفیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، یا یہ کہتا تھا نہیں یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے؟ بتا ما کنت تقول کیا کہتا تھا، اپنی تقریر پھر سنا۔ ما کنت تقول، ما کنت، یہ میرے اپنے ترجمے ہیں، مگر خدا کا شکر ہے روئے زمین کا کوئی نفس رد نہیں کر سکتا۔ اپنی تقریر پھر سنا اور اپنی لکھی ہوئی کتابیں ہمیں بھی پڑھ کے سنا، اپنے واعظ تبلیغیں ہمیں بھی سنا۔ کیا کہتا تھا؟ موضوع ایک ہے۔ باری تعالیٰ میں نے بڑی تبلیغ کی، لوگوں کو حج پہ بھیجا، زکوٰۃ پہ آمادہ کیا، داڑیاں رکھوا دی، نمازی بنا دیا، صدقہ خیرات پہ آمادہ کر دیا، سنت کروا دی، سب کچھ کروا دیا۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے اور رکھو ان چیزوں اپنے کو، پہلے تو یار دی گل دس۔ اگر تو عقیدہ عظمت و محبت و ادب مصطفیٰ کا بیان کرتا تھا تو ہر شے قبول ہے، اور اگر یہاں ڈنڈی مارتا تھا، یہاں ظلم کرتا تھا، بے ادبی گستاخی کرتا تھا، جرأت اور جسارت کرتا تھا، تو پھر چھٹی۔ تو گویا بچنا چھوٹنا، بچنا چھوٹنا محمد کے نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کی کملی کی قسم، حضور کی کملی کی قسم، واللہ قبر کا بچنا محمد کے نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ بتا لے گا تو تب دکھایا جائے گا ادھر جنت ادھر دوزخ، جو نہیں بتائے گا اس کو بھی بتا لے گا تو اسے بتایا جائے گا۔ اب سنیں، پہلے دوسرے سوال کے جواب میں نہیں دکھایا، تیسرے کے اینڈ پر دکھایا جائے گا، کہا جائے گا اگر تو اس کے محبوب محمد کو نہ پہچانتا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضور کو نہ پہچانتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا دوزخ،
اور چونکہ تو نے حضور کو پہچان لیا لہذا تیرا دوزخ جنت سے بدل دیا۔ ارے حضور کو پہچان لو تو قبر بتاتی ہے دوزخ جنت سے بدل جاتی ہے، اور حضور کے مقام کو نہ پہچانو تو جنت دوزخ سے بدل دی جاتی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، مصطفیٰ کی بے ادبی کرنے والوں تمہیں لٹ جانے کا احساس بھی نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں کہ رب کا منشا یہ ہے کہ ہر کافر کی توبہ، اس کو توبہ کا موقع اگر وہ چاہتا ہے اسے مل جائے، مگر مصطفیٰ کا بے ادب اس حق کے توبہ سے بھی محروم رہے۔ کیوں باری تعالیٰ یہ کیوں تو جو میری سمجھ میں بات آئی ہے وہ یہ، رب کریم کا منشا یہ ہے کہ کہاں وہ جن کی زندگی ادب میں گزر گئی، ہائے ہائے وہ مناظر اعظم مولانا محمد عمر رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ عشاق، وہ عمر بر ادب مصطفیٰ کا درس دینے والے اور ادب مصطفیٰ کے عمر پر سبق پڑھانے والے اور حضور کی ادب کی راہوں کو دنیا کو چلانے والے، کہاں وہ جو ادب میں فنا رہے وہ بھی قیامت کے دن اٹھیں گے، اور وہ جنہوں نے بے ادبی میرے مصطفیٰ کی اور ان کو بھی معاف کر دوں توبہ کے ذریعے اور وہ بھی اٹھیں، وہ بھی جنت میں جا رہے ہوں، وہ بھی جنت میں جا رہے ہوں، تو میرے مصطفیٰ کے ادب کرنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ آئے آئے مولا یہ بے ادب بھی معافی مانگ کے جنت میں گھسے جا رہے، آئے آئے تو ہمیں ادب کرنے کا صلہ کیا ملا؟ یہ بے ادب ہو کر معافی مانگ کے بخشے گئے، توبہ کر کے بخشے گئے۔ فرمایا قیامت کے دن جو میرا نافرمان ہوگا، جس نے میری بے ادبی کی ہوگی کفر میں، اس کی توبہ قبول ہوگی، معاف ہوگا، مگر جو میرے مصطفیٰ کا بے ادب ہوگا اسے نشان عبرت بنا دوں گا۔ وہ ایک طرف کھڑے ہوں گے، لاکھوں اعمال کے کتبے اٹھا کر بھی دوزخ کو جا رہے ہوں گے، دنیا دیکھے گی یہ کون ہیں، اتنے عمل ان کے پاس، پھر دوزخ میں بتایا جائے گا عمل درست مگر بدبخت ہیں اب بے ادب مصطفیٰ کے۔ اور دوسری آیت جس پہ ختم کر دوں گا، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ تو تھا بے ادبی نہ کرو، کیا بے ادبی نہ کرو، اور اب حکم فرمایا، وہ نفی تھا اب اس بات فرمایا اب ادب کرو۔ تو باری تعالیٰ اتنی سی بے ادبی جس نے کی، اتنی سی، اس کو تو اتنی بڑی سزا ملی، اور اب جو ادب کرتے ہیں ان کا اجر اور جزا بھی سنا دے۔ تو فرمایا اسی طرح اتنی بے ادبی تھی اور اسی مقدار میں اسی طرح کا ایک ادب رکھا۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بیٹھتے ہیں تو اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، اپنی آوازوں کو۔ آج بھی جالی مبارک کے پاس بھی بیٹھ کر قرآن کی تلاوت بھی اونچی کرنے کی اجازت نہیں، وہاں بھی وہی حکم ادب ہے، تو اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں ادب میں، تو پتہ ان کو جزا کیا ملتی؟ اب ادب وہ تھی بے ادبی کی سزا، اب ہے ادب کی جزا۔ کیا ملتی ہے جزا؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کی جزا یہ ہے تقوی۔ تقوی اللہ کا یہ جوہر توحید ہے، اور تقوی کمال توحید ہے۔ کیا؟ تقوی جوہر توحید اور کمال توحید۔ فرمایا جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آواز پست کرتے اور ادب مصطفیٰ بجا لاتے ہیں، جو میرے محبوب کا ادب بجا لاتے ہیں، جزا کیا ہے؟ صرف انہی کے دل، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، مفعول کو مقدم کیا، صرف انہی کے دل اللہ اپنے تقوی یعنی توحید کے لیے
چن لیتا ہے۔ گویا توحید کا نور صرف انہی دلوں میں اتارا جاتا ہے، توحید کا نور صرف ان دلوں میں اتارا جاتا ہے جن میں ادب مصطفیٰ ہوتا ہے۔ تو ادب مصطفیٰ کا صلہ نور توحید سے ملتا ہے، تو پتہ چلا کہ بے ادبی کفر ہوا اور ادب مصطفیٰ وہ عین توحید ہوئی۔ تو جس کو حضور اللہ کی توحید کو سمجھنا ہو وہ مصطفیٰ کے ادب کو اپنا لے۔ تو حضور کے ادب کے سوا توحید کا کوئی اور معرفت نہیں۔ ان دلوں کو توحید نصیب ہوتی ہے اور ان دلوں کو انوار توحید نصیب ہوتے ہیں جن دلوں میں آقا علیہ السلام کا ادب رکھا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جس پر جو اللہ کی توحید کے لیے منتخب کر لیے جاتے ہیں، چن لیے جاتے ہیں، وہ دل انوار الہیہ کا محبت اور انوار الہیہ کی منزل ہوتے ہیں۔ لہذا حضور کے ادب سے توحید ہے۔ بات کو ختم کر رہا ہوں، 2 جملے خلاصہ۔ حضور کے ادب سے بولیے، کوئی پوچھے توحید کسے کہتے ہیں؟ ادب مصطفیٰ کو توحید کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل الگ ہے اور تفریح وہ نہیں جاتا۔ اللہ کی توحید ادب مصطفیٰ، اور سب سے بڑا کفر بے ادبی مصطفیٰ۔ یہ وہ سبق، یہ وہ درس تھا جو ادب والے عمر بھر دیتے رہے، اور حضرت مناظر اعظم رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی درس دیا۔ اس درس کو اپنا لیں، اس سے سارے اعمال صالح اور مقبول اور نور بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے اس اصلی جوہر کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔